अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी जो आप वीडियो देखेंगे वो मेरे इस वीडियो का तसलसल है। ये रहमान ढेरे वाली वीडियो जब मैंने बनाई थी तो मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिसने आज से 45-50 साल पहले होने वाली इस खुदाई में हिस्सा लिया हो। मैं उससे पूछना चाहता था कि उसने खुदाई के दौरान क्या क्या चीज़ें देखी। किताबी बातों पे मुझे एतमाद है, लेकिन मैं आंखों देखा हाल सुनना चाहता था। मुझे किसी ने कहा कि रहमान ढेरी से जनूब की तरफ एक गांव है, वहाँ इस नाम का बंदा होगा। तो मैंने उसी वक्त जाना था। रास्ता भी मालूम नहीं था और कोई गुजरगाह भी नहीं थी। रास्ते में इंतहाई बेबान जंगल किस्म का रास्ता था और जा बजा वहाँ पर मतलब हर किसी न किसी कबायली का घर था और वो शाम से पहले अपने कुत्ते छोड़ देते हैं। तो मैंने वापस जाना मुनासिब ना समझा। मैंने कहा अब जाना है, अल्लाह पे भरोसा रखा और मैं चल दिया। ये बस उसी 5 किलोमीटर वाले सफ़र की रुदाद है जो मैंने पैदल किया, और रास्ता भी मालूम नहीं था और कुछ कुत्ते भी मेरे साथ पीछे पड़ गए थे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। वीडियो देखिए। मुझे रहमान ढेरी से इंतहाई जनूब की तरफ 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और सूरज रफ्ता रफ्ता मगरिब की आगोश में छुपने जा रहा है। अब हर हाल में मुझे अपने मतलूबा गांव पहुंचना है सूरज गरूब होने से पहले। आवाज़ तो यकीनन कुत्ते की थी, लेकिन कहाँ से आ रही थी ये मैंने देखना गवारा नहीं किया। बस मैंने अपने कदम तेज़ रखे और क्या पता वो खुला हो और एक से ज़्यादा हो। एक कुत्ते से तो कुछ ना कुछ मुठभेड़ हो सकती है, लेकिन एक से ज़्यादा से नहीं हो सकती। ये कोई गुज़रगाह नहीं है। मुझे बस सूरज को दाएं हाथ पर रख कर जनूब की जानिब आगे बढ़ना है, और ज़रा सा भटक गया तो फिर यहाँ दूर दूर तक और कोई गांव नहीं है। और मगरिब होते ही यहाँ के जो इक्का दुक्का जो रास्ते में घर आते हैं बड़े बड़े, वो उनके कुत्ते खोल दिए जाते हैं। और थोड़ा सा यही खौफ है मुझे।
راستہ کسی مفلس کی زندگی جیسا محسوس ہو رہا ہے، دشوار، ناقابل عبور، لیکن یہ صرف احساس ہے، یہ یقیناً عبور کر لیا جائے گا۔ وہ راستہ ہی کیا جسے عبور نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک سیلابی نالہ ہے، اس کا پانی مغرب سے کوہ سلیمان سے آتا ہے اور یہاں سے گزرتا ہوا بہت سے دیہاتوں کو کبھی سیراب کرتا ہے، کبھی ڈبو کے لے جاتا ہے، دریائے سندھ میں جا گرتا ہے مشرق کی جانب۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سیراب کم ہی کرتا ہے، نقصان زیادہ کرتا ہے، کیونکہ اس پانی کی سطح زمین کی سطح سے تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے یا اس کے برابر ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی زیادہ بڑھ جائے تو یہ سیلابی کیفیت اختیار کر کے لوگوں کے کچے گھر لے جاتا ہے۔ ان علاقوں کو اس قسم کے علاقوں کو چھوٹے چھوٹے ڈیمز کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے ڈیمز، پانی سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہو تاکہ وہ پانی سارا سال تھوڑا تھوڑا استعمال ہو سکے۔ اب سیلابی کیفیت ہوتی ہے، پانی آتا ہے اور کچھ دنوں میں واپس دریائے سندھ میں چلا جاتا ہے، اور باقی سارا سال یہ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ گندم کا بیج ڈالنے کے بعد یہ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کب بارش ہوگی اور کب ان کی امید بھر آئے گی۔ سامنے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، یہ راستہ تو بنا ہوا ہے لیکن یہ آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے، شاید یہی بچے میری رہنمائی کر دیں۔ میں نے بچوں سے گاؤں کا نام پوچھا، انہوں نے مجھے اشارے سے سمجھا دیا کہ سیدھے چلے جاؤ۔ یہاں مجھے غلام رسول نامی ایک بزرگ سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے اپنی نوجوانی میں اسی رحمان ڈھیری میں بہت سے بندوں کے ساتھ مل کر کھدائی کی تھی۔ میں اسے معلوم کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں اس کے گاؤں جا رہا ہوں۔ اب خدا کرے کہ میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ جاؤں۔ امید ہے مجھے کہ میں پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میری ڈائریکشن صحیح ہے۔ دائیں ہاتھ پر سورج کو دیکھ کر جنوب کی جانب، بظاہر کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی کچی پکی سڑک نہیں ہے، مجھے راستہ خود ہی نکالنا ہے اور خود ہی آگے چلنا ہے۔
تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کوئی نہ کوئی گھر آ جاتا ہے، اور گھر سے ہی مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر کے قریب سے نہ گزروں، تھوڑا فاصلہ رکھ کے گزروں، لیکن بعض اوقات اچانک سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی آواز میں تو تڑی ہے کہ میں دور سے ہی بھونکوں گا، قریب نہیں آؤں گا، اس لیے مجھے بھی کچھ خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں جب مغرب کی سمت دیکھتا ہوں تو دل تھوڑا سا ڈوبنے سا لگتا ہے کہ اگر مجھے گاؤں نہ ملا تو رات ہو جائے گی، اور یہ تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے، مجھے جنگل میں ہی رات کرنی پڑے گی، اور کتوں نے مجھے دیکھ لیا تو تھوڑا سا ڈر تو لگ رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ سفر کے لیے صرف پہلا سٹیپ چاہیے، پہلا سٹیپ اور اللہ پہ بھروسہ، پھر آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہتے ہیں سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، لیکن یہاں شجر تو ہے نہیں، اگر ہو بھی تو میں ریسٹ نہیں کر سکتا، دیر ہو جائے گی۔ بچپن میں ایک گیت سنا کرتے تھے، ہم راہی ایسی راہوں کے جن کی کوئی منزل ہی نہیں، یہ جیون پیاس کا صحرا ہے اور سر پہ کوئی بادل ہی نہیں۔ سر پہ واقعی بادل نہیں ہے، لیکن میری منزل ہے۔ ایک تو منزل کی خواہش ہے اور دوسری ہے ایک کپ چائے کڑک۔ ان بچوں کے نظر آنے کے بعد ابھی تک مجھے کوئی بھی ذی نفس، میں ذی نفس کہہ رہا ہوں، انسان کے علاوہ کوئی جانور کچھ بھی نظر نہیں آیا، صرف کوئی ایک پرندہ، کوا یا کوئی اور ایسا پرندہ جو میں پہلی دفعہ دیکھتا ہوں وہ نظر آ جاتا ہے، ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جس سامنے ایک مکان کی جھلک نظر آ رہی ہے، شاید آپ کو نظر نہ آئے، یہ موبائل والا کیمرہ نہیں دکھا سکے گا، لیکن میں نے دیکھ لیا ہے۔ اب سورج غروب ہونے سے پہلے اگلے 3 منٹ میں مطلب میں گاؤں کی حدود میں داخل ہو جاؤں گا، اور پھر کوئی مل جائے کپ چائے پلانے والا ضرور ملے گا۔